اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ درد دینا، درد سہنا فقط ایک عام سی بات ہے۔ یہاں تو لوگ دل توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بزرگوں کی نصیحت کا مزہ اس پھل کی طرح ہوتا ہے جس کا مزہ شروع میں کڑوا اور بعد میں میٹھا ہوتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ لہٰذا خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ کبھی کبھی ہمیں خود سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں ہم خود کے ساتھ۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ کچھ باتیں انسان کو زندگی میں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ بچپن میں میرا جھولے سے گرنا اور اب تمہارا میری نظروں سے گرنا۔ بری عادتوں کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں ہی رہیں گی، کردار بدل جائیں گے۔ لوگوں کی محبتوں سے نکل کر دیکھیں، اللہ کی محبت میں بہت سکون ہے۔ اکثر لوگ بدتمیزی کو اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک جہالت ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، مل جاتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے جو دل مانگتا ہے وہ نہیں ملتا۔ اب ان لمحوں کو سینے سے لگا لیں جو اپنے ساتھ تنہا ہو گئے ہیں۔ جذبات سے کھیل جانے والوں کو کیا معلوم کہ جس کے جذبات سے وہ کھیل رہا ہے اس کے بھی بڑے مان ہوا کرتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے تم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اگر تم غلطیاں ظاہر کرتے رہو تو دنیا میں تمہارا کوئی دوست باقی نہ رہے گا۔ جب تعلق میں چیخ اور اپنا درد بتانے کی نوبت آ جائے تو سمجھ جائیے آپ ایک مردہ تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ مرد اگر اچھا کمانے لگ جائے تو اس کی پہلی سوچ ہوتی ہے کہ اب میں اپنی بیوی بچوں کو بہترین سہولیات مہیا کروں گا، جبکہ عورت کمانا شروع کر دے تو اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب میں مرد کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے جو اس جعلی دنیا میں آپ سے واقعہ ہی محبت کرتی ہے۔ اگر آپ جوان ہیں، تندرست و توانا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ موت کو آنے کے لیے عمر اور صحت کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسلی لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا رکھیں جس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا، میرا تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ بعض اوقات منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کے الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں۔
کبھی کبھی آپ کو انا کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت نفس کے لیے کسی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم روک کر خود کو توہین نہ کروائیں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ عالیہ میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔